حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر خبر ملی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بچ کر نکل گیا اور جنگی قافلہ جو ہے ابو جہل کی قیادت میں لڑنے کے لیے بدر کی طرف آ رہا ہے، تو سرکار نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ مدینہ سے جب نکلے تھے تو ذہن میں یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی جانی نقصان کا کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لیکن اب 313 کو خطرہ آ پڑا تھا 1000 مسلح لشکر سے لڑنے کا۔ تو سرکار نے چاہا کہ میں ان کو اچھی طرح بتاؤں کہ حالات کیا ہیں۔ مشورہ کیا اور کل لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے مہاجرین مشورہ دیتے رہے، سرکار ہر بار کہتے تھے مجھے مشورہ دو۔ حضور کا اشارہ یہ تھا کہ مہاجر تو بول ہی رہے مکہ والے، انصار مدینہ والے بھی بتائیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ تو حضرت اسحاق بن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف زمین پہ رہ کے جنگ لڑنے کا وعدہ کیا تھا، یا آپ کے خیال میں شاید یہ ہوگا کہ مدینے والوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر جب تک رہیں گے تو ہم دفاع کریں گے، مدینے کے باہر ہمارا نہیں ہے یہ والا دفاع والا وعدہ۔ کہا نہیں، بات مدینے کی نہیں ہے، زمین چھوڑے سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے اونٹوں کے سینوں کو برگ غماد تک ماریں، برگ غماد ایک دور دراز کا علاقہ تھا، کاسینوں اپنے اونٹوں کے جگر مار دیں، اگر ہم ان کو دڑا دڑا کے تو ہم ایسا ضرور کریں گے اگر آپ کا حکم ہوا تو۔ راوی کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا، لوگ چلے حتیٰ کہ بدر میں اترے، اور میدان بدر میں جب اترے تو حضور نے فرمایا نشان لگا کے اپنی چھڑی سے زمین پر، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہاں قتل کیا جائے گا اور یہاں اس کی لاش پڑی ہوگی، یہ جگہ پہ فلاں پڑا ہوگا، اس جگہ پہ فلاں پڑا ہوگا۔ ابھی لشکر دور ہے، جنگ ہوئی نہیں ہے، لڑائی کب ہونی ہے؟ میرے مصطفیٰ آج بتا رہے ہیں کہ کل کون مارا جائے گا اور کہاں پہ مارا جائے گا۔ یہ وہ معجزہ تھا نبی پاک